ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک نوبیاتا جوڑا، نیولی ویڈ کپل، شاندار زندگی گزار رہا تھا۔ عیش اور عشرت سے بھرپور محل نما گھر تھا ان کا۔ دنیا بھر کی سیر وہ کرتے تھے اور اب انہیں ننھے مہمان کی خوشخبری ملی تھی۔ ایک پیارے سے بیبی کی آمد کا انتظار تھا۔ پھر ایک دن یہ سنہرا خواب اچانک بھیانک حقیقت میں بدل گیا۔ گھر کے باتھ روم میں شوہر کی گولیوں سے چھنی لاش ملتی ہے۔ کیا یہ واقعہ چوری ڈکیتی کے دوران وارد ہوا تھا یا کسی نے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا؟ مزید جاننے کے لیے دیکھیے علی خان کی کہانی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر راؤنڈ راک میں 28 فروری 2015 سیٹرڈے کا دن تھا۔ دوپہر بعد 1 بجے ولیمسن کاؤنٹی شیرف آفس کا فون بجا۔ کال کرنے والا ایک مرد تھا۔ Yes, sir. This is an emergency. There's a fatality here at the house. Hurry, please. I need somebody. Hurry, please. آدمی نے کہا یہ ایک ایمرجنسی ہے، یہاں گھر میں کوئی ہلاک ہوا ہے، جلدی کریں پلیز، مجھے کسی کی جلدی سے ضرورت ہے۔ چند منٹ بعد ڈیپیوٹیز وہاں آ پہنچے اور انہیں وکٹم ماسٹر بیڈ روم کے باتھ روم کے فرش پر ملا۔ آدمی بیتھ ٹب کے پاس زمین پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر کئی گولیاں لگی تھیں، ایک گولی بالکل ماتھے کے بیچ میں، ایگزیکیوشن سٹائل میں۔ اس کے جسم کے نیچے کافی سارا خون جمع ہوا تھا۔ وکٹم کی شناخت کی گئی۔ وہ گھر کا مالک 34 سالہ علی خان تھا جو ایک کار ڈیلرشپ میں مینیجر کی نوکری کرتا تھا۔ کیونکہ یہ جاننا ضروری تھا کہ آخر کیا ہوا تھا، ڈیپیوٹیز نے کرائم سین پر موجود 2 گواہوں سے سوال کیے۔ ایک وہ شخص تھا جس نے 911 ڈائل کیا تھا، ایلیکس بیڈویا، جو علی کے ساتھ کام کرتا تھا، اور دوسری نانسی خان تھی جو علی کی نئی نویلی دلہن تھی۔ ایلیکس نے افسران کو بتایا کہ علی کو اس دن کام پر ہونا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ان کے باس کو بڑا تعجب ہوا تھا جب علی نے ٹیکسٹ میسیجز اور فون کالز کا جواب نہیں دیا تھا۔ باس نے ایلیکس سے کہا تھا علی 2 دن سے کسی کو نظر نہیں آیا ہے، نہ ہی اس نے کسی سے بات کی ہے، اس کے گھر تو جا کر دیکھو کہ سب خیریت سے ہے یا نہیں۔ ایلیکس جب علی کے گھر پہنچا اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ لاک تھا۔ دستخط دینے کے باوجود علی گھر سے نہیں نکلا۔ ایلیکس نے پھر علی کی بیوی نانسی کو فون کیا۔ نانسی نے کہا کہ اس نے پچھلی رات اپنی ایک دوست کے گھر گزاری تھی۔ وہ کچھ جانتی نہیں تھی لیکن وہ فوراً علی کو چیک کرنے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نانسی آ گئی اور وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ ایلیکس باہر کھڑا رہا۔ چند لمحے بعد اسے نانسی کی چیخیں سنائی دی۔ ایلیکس مدد کرنے گھر کے اندر بھاگا۔ اسے نانسی دوسری منزل میں ملی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنی باہوں میں لے کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی "They killed him, they killed him." انہوں نے اسے مار ڈالا۔ آخر نانسی کس کی بات کر رہی تھی؟ علی خان سن 1980 میں پیدا ہوا تھا اور وہ 3 بچوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے والدین دونوں ڈاکٹرز تھے جنہیں امید تھی کہ ان کا سمجھدار ذہین بیٹا بھی میڈیکل فیلڈ میں داخلہ لے گا۔ علی کی بہت مزاحیہ، اچھی ملنسار شخصیت تھی۔ لوگ اس کی طرف کھچے کھچے آ جاتے تھے۔ اس کی پرسنالٹی میگنیٹک تھی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا اور بہت بڑے دل کا مالک تھا۔ سن 1998 میں ہائی اسکول کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد علی نے کالج میں داخلہ لیا۔ وہ بھی والدین کی طرح ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن سن 2002 کی گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران اس نے ایک کار ڈیلرشپ میں پارٹ ٹائم نوکری کی اور اسے اس کام کا چسکا لگ گیا۔ وہ ایک ہونہار سیلز مین تھا، بڑی آسانی سے گاڑیاں بیچ سکتا تھا۔ شاید اسے لوگوں کو اچھے سے شیشے میں اتارنا آتا تھا، یا لوگ اس کے بات کرنے کے انداز، اس کے دوستانہ رویے سے متاثر ہو جاتے تھے، اس پر بھروسہ جلدی کر لیتے تھے۔
علی کو کاریں بیچنے میں اتنا مزہ آیا اور اس نے بہت اچھا کمیشن بھی کمایا کہ اس نے پڑھائی چھوڑ کر ڈیلرشپ میں فل ٹائم کام شروع کر دیا۔ والدین کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئے، ناراض ہوئے، پر انہوں نے دیکھا کہ علی کتنا خوش رہنے لگا تھا، وہ اس قدر جلدی سکسیسفل ہو رہا تھا کہ انہوں نے بیٹے کے فیصلے سے سمجھوتا کر لیا۔ علی کے والدین اس سے بے حد پیار کرتے تھے، وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ علی بہت تیزی سے کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ کار ڈیلرشپ کے سپروائزر نے اسے نئی مہنگی رولیکس گھڑی تحفے کے طور پر دی۔ سن 2006 علی کا ٹرانسفر ہیوسٹن میں ہوا، راؤنڈ راک سے تقریباً 3 گھنٹے دور۔ ہیوسٹن میں رہتے ہوئے علی کو کسی نے نانسی فلوریز نامی نوجوان عورت سے ملایا۔ علی 26 سال کا تھا، نانسی 24 سال کی تھی۔ دونوں کافی مختلف تھے۔ نانسی جب بچی تھی اس کے والدین گاڑی کے حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کی فیملی مختصر سی تھی، سب دور دور رہتے تھے۔ نانسی سنجیدہ، ریزرو تھی، بالکل بھی باتونی نہیں تھی۔ علی ایکسٹروورٹ تھا، نانسی انٹروورٹ تھی۔ ان سب چیزوں کے باوجود نانسی اور علی کا ایک مضبوط کنیکشن قائم ہوا، اور جب سن 2010 میں علی نے واپس راؤنڈ راک کی ایک ڈیلرشپ سنبھال لی، نانسی بھی اس کے ساتھ منتقل ہو گئی۔ نئی ڈیلرشپ میں علی کی مزید ترقی ہوئی، اس کی محنت سے 2 اور دکانیں کھولی گئیں۔ علی امپلائیز کو ٹریننگ دینے لگا، وہ ڈیلرشپ کے لیے انڈسپینسیبل تھا اور اس کی تنخواہ اچھی خاصی تگڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نانسی کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ علی اور نانسی عیش و آرام کی زندگی جی رہے تھے۔ فائن ڈائننگ، ڈیزائنر کپڑے، لگژریس یورپین ویکیشنز ان کے لیے عام سی بات تھی۔ سپٹمبر 2014 علی اور نانسی نے رشتہ داروں اور دوستوں کو بتایا کہ نانسی پریگننٹ تھی۔ آنے والے ہفتوں میں علی نے اپنے جاننے والوں کے سامنے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ان کا بیبی بوائے ہونے والا تھا۔ علی دوستوں سے کہتا، یار کتنا اچھا ہوگا، میں اپنے بیٹے کو پارک لے کر جایا کروں گا، اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا کروں گا۔ دسمبر 2014 علی اور نانسی نے سادگی سے شادی کر لی، مختصر لوگوں کو بلا کر چھوٹی ریسپشن دی۔ اس دن ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن صرف 2 مہینے بعد علی کو کسی نے بے رحمی سے ایگزیکیوٹ کر دیا تھا۔ آخر اس کا دشمن کون تھا؟ فورینزک ٹیم نے کرائم سین سے ایویڈنس محفوظ کیے، غور کیا گیا کہ کھڑکیاں اور دروازے صحیح سلامت تھے، کوئی انہیں توڑ کر داخل نہیں ہوا تھا۔ گھر میں سامان اپنی جگہ پر تھا، البتہ نانسی نے بتایا کہ علی کی چند گھڑیاں اور ایک دراز سے $10,000 غائب ہوئے تھے۔ فورینزک ایکسپرٹ نے غور کیا کہ علی کے جسم سے بہت خون بہا تھا، اسے 7 گولیاں لگی تھیں، 5 پیٹھ، سینے اور بازو پر، 1 گولی سر پر، جس سے واضح ہوا کہ وہ جان بچانے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ دیواروں پر، دروازوں پر، فرش پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے تھے۔ 7ویں گولی علی کے ماتھے پر لگی تھی، بہت ہی قریب سے، جیسے کہ علی زمین پر گرا پڑا تھا اور قاتل نے اس کے بالکل پاس آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گولی چلائی تھی۔ کرائم سین پر کئی گولیاں ڈسچارج ہوئی تھی، پر فورینزک ٹیم کو کرائم سین سے صرف ایک 9 ملی میٹر شیل کیسنگ ملا دروازے کے پیچھے سے، جس کا مطلب تھا کہ قاتل پستول تو لے گیا تھا، پر وہ شیل کیسنگ زمین سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، قاتل واک ان کلازٹ سے کافی سارے کپڑے لے گیا تھا، ہینگر سمیت کلازٹ سے بہت ساری چیزیں غائب تھی۔ قیمتی الیکٹرانکس چوری کرنے کے بجائے قاتل کپڑے لے گیا تھا، یہ کتنی عجیب بات تھی۔ اسی دوران ڈیٹیکٹیوز ایلیکس اور نانسی کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے گئے۔ ایلیکس سے علی کے متعلق سوال کیے گئے، کیا کام پر اس کا کسی سے اختلاف ہوا تھا یا دوستوں میں ناراضگی ہوئی تھی، کیا وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا؟ ایلیکس نے کہا، نہیں، سب اسے چاہتے تھے، وہ بالکل کول چل آدمی تھا، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ دوسرے انٹروگیشن روم میں نانسی بٹھائی گئی تھی، جو 7 مہینے پریگننٹ تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ نانسی نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ تھرسڈے کی رات علی اور اس کا جھگڑا ہوا تھا، ایک معمولی بات پر۔ ناراض ہو کر علی اپنے دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ دوست کو پیار سے لوگ
ٹرکی پکارتے تھے۔ جب بہت رات ہو گئی تھی نانسی نے علی کو کئی بار فون کیے لیکن علی نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ نانسی نے اسے شہر بھر میں ڈھونڈا اور وقفے سے 1 بجے، رات کے 3 بجے، رات کے 4 بجے وہ گھر لوٹی تھی، یہ چیک کرنے کہ شاید علی گھر آ کر سو گیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تھک ہار کر نانسی اپنی دوست جینیفر پیریز کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی دوست تقریباً 80 میل دور رہتی تھی، اسٹاک ڈیل شہر میں۔ نانسی نے کہا، اس تھرسڈے کی رات کے بعد میں نے علی کو نہ دیکھا نہ اس سے بات کی۔ میں نے سوچا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ خود معافی مانگنے آ جائے گا۔ ڈیٹیکٹیوز نے نانسی سے پوچھا کیا علی کوئی راز چھپا رہا تھا جو اس کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ نانسی نے کہا، حال میں علی پلز اور ڈرگز لینے لگا تھا۔ وہ کسی بات کو لے کر بہت پریشان تھا۔ وہ مشکوک لوگوں کے ساتھ ملنے لگا تھا، ان کے ساتھ اسٹرپ کلبز اور پارٹیز پر جاتا تھا۔ ان لوگوں میں اس کا دوست ٹرکی بھی شامل تھا۔ انویسٹیگیٹرز نے سوچا کہیں علی کا قتل ڈرگ کارٹیل کا کام تو نہیں۔ بدلہ لینے کے لیے ڈرگ گینگز اپنا بندہ بھیج کر دشمن کو مروا دیتے ہیں۔ مابسٹرز اسی ایگزیکیوشن سٹائل سے ماتھے کے بیچ گولی مار کر دہشت پھیلاتے ہیں۔ نانسی سے ٹرکی کا اتا پتہ مانگا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ٹرکی کا اصل نام جانتی نہیں تھی، نہ ہی ٹرکی کا فون نمبر یا اس کا ایڈریس۔ اتفاق سے اسی وقت جب فورینزک ٹیم گھر پر ابھی بھی کام کر رہی تھی، سڑک کے کنارے ایک گاڑی رکی اور ایک مرد بھاگتے ہوئے پولیس آفیسر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، کیا ہوا ہے ادھر؟ میں علی کا دوست ہوں۔ نام پوچھا گیا تو اس نے بتایا ٹرکی۔ ٹرکی کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے جایا گیا۔ آدمی کو علی کے قتل کے بارے میں بتایا گیا اور وہ خاموشی سے رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ تھرسڈے کی رات علی نے اسے فون کیا تھا۔ دونوں مل کر ڈاؤن ٹاؤن گئے تھے، کئی اسٹرپ کلبز اور بارز میں رکے تھے۔ علی کے چہرے پر خراش تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی نانسی سے لڑائی ہوئی تھی اور نانسی نے اسے نوچا تھا۔ ٹرکی اور علی رات 2 بجے تک ساتھ تھے، اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ ٹرکی نے اپنا فون افسران کو دکھایا۔ 3 بجے علی نے آخری ٹیکسٹ میسج ٹرکی کو بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ فرائیڈے رات 3 بجے سے لے کر سیٹرڈے 1 بجے کے درمیان کسی وقت علی کا قتل ہوا تھا۔ ٹرکی نے افسران سے کہا، دیکھیے علی بہت اچھا آدمی تھا لیکن وہ ایک اچھا شوہر نہیں تھا۔ وہ اکثر اسٹرپ کلبز جاتا تھا۔ چند مہینوں سے اس کا کسی لڑکی سے چکر بھی چل رہا تھا۔ نانسی اور اس کے بیچ بہت مسئلے تھے۔ ان کی شادی آئیڈیل شادی نہیں تھی۔ رہی بات ڈرگز کی، علی نے کبھی بھی میرے سامنے ڈرگز نہیں لیے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1-2 بار میریجوانا اسموک کی ہے۔ اس کا ڈرگ ڈیلرز سے بالکل تعلق نہیں تھا۔ نانسی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیوز نے نانسی کے بارے میں تفتیش کی۔ پتہ چلا کہ 5 مہینے پہلے اگست 2014 میں نانسی نے 911 ڈائل کیا تھا اور ڈومیسٹک وائلنس کا معاملہ بتایا تھا۔ کہا تھا کہ علی اسے مار پیٹ رہا تھا کیونکہ اس نے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ شیرف آفس کا ڈیپٹی جب ان کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ معاملہ تو کچھ اور تھا۔ علی نے ڈیپٹی کو بتایا کہ نانسی غصے میں تھی کیونکہ علی نے اس رات اپنے ایک دوست کو گھر پر رکا لیا تھا۔ علی اور اس کا دوست ناشتہ کر رہے تھے کہ نانسی وہاں آ کر چیخنے لگی، ان کے اوپر کھانا پھینکنے لگی۔ جب علی نے نانسی کو روکنا چاہا تو نانسی اسے نوچنے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ کاٹ لیا۔ علی تکلیف سے زمین پر گر گیا تو نانسی نے اس کے سر پر، اس کی پسلیوں پر خوب لات ماری۔ ڈیپٹی نے اسی وقت علی کے زخموں کی تصویریں کھینچ لی تھی۔ نانسی پر کوئی نشان نہیں تھے۔ نانسی کو گرفتار کیا گیا تھا، اسالٹ چارجز کا پرچہ کاٹا گیا تھا، مگر علی نے کیس واپس لے لیا تھا اور میاں بیوی کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ یہ ساری تفصیلات جان کر ڈیٹیکٹیوز کو نانسی بہت مشکوک لگنے لگی تھی۔ انہوں نے نانسی کی گاڑی کی تلاشی کے لیے وارنٹ حاصل کیا۔ گاڑی سے ایویڈنس کا خزانہ ملا۔ گاڑی میں بہت سارے کپڑے تھے جن پر خون لگا تھا۔ یہ وہی کپڑے تھے جو گھر کے واک ان کلوزٹ سے غائب ہوئے تھے۔ اور تو اور گاڑی سے علی کی مہنگی گھڑیاں ملی، وہی گھڑیاں جن کے بارے میں نانسی نے کہا تھا کہ وہ گھر سے چوری ہو گئی تھی۔ گاڑی کی ڈگی میں ایک سوٹ کیس تھا، اس کے اندر ایک گن کیس چھپا تھا۔ گن کیس کھولنے پر پتہ چلا کہ 9 ملی میٹر پسٹل غائب تھی۔
डिटेक्टिव्स जानते थे कि क्राइम सीन से मिलने वाला एम्प्टी शेल केसिंग 9 मिलीमीटर का था। नैन्सी को गिरफ्तार किया गया, कत्ल के जुर्म में नहीं बल्कि क्राइम सीन से चीजें हटाने के जुर्म में। हो सकता था कि नैन्सी ने अली को मरवाने में किसी की मदद मांगी होगी। डिटेक्टिव्स को मर्डर चार्जेस लगाने से पहले अपना केस मजबूत करना जरूरी था। सबसे पहले नैन्सी की दोस्त जेनिफर पेरेज को थाने बुलाया गया। जेनिफर ने बताया कि नैन्सी उसके घर आई थी, लेकिन वो बीच रात में नहीं आई थी बल्कि फ्राइडे दोपहर बाद 2:30 बजे आई थी। दोनों मिलकर एक डॉलर शॉप गई थी जहां से नैन्सी ने काफी सारे कपड़े खरीदे थे। उसके बाद दोनों एक लॉन्ड्री मैट में रुकी थी। नैन्सी ने वहां का बाथरूम काफी देर तक इस्तेमाल किया था। जब वो बाहर निकली थी उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। जेनिफर ने डिटेक्टिव्स को यकीन दिलाया कि वो नैन्सी के जुर्म में मुलव्विस नहीं थी। ऑफिसर्स बताए हुए लॉन्ड्रीमैट की तलाशी करने गए। खुशकिस्मती से वहां का गार्बेज कैन अच्छा खासा बड़ा था और वो अभी तक खाली नहीं किया गया था। गार्बेज कैन से एक थैली बरामद हुई जिसमें एक लाल रंग का ड्रेस था। जगह जगह उस पर खून के छींटे थे। थैली से चंद और अहम सबूत मिले। 2 9 मिलीमीटर शेल केसिंग्स जो अली के बाथरूम से मिलने वाले केसिंग से 100% मैच करते थे। कुछ ही देर बाद विलियमसन काउंटी शेरिफ ऑफिस का फोन बजा। फोन करने वाला करीब एक चर्च का ग्राउंड्स कीपर था। आदमी ने कहा कि वो चर्च के कब्रिस्तान की घास काट रहा था कि अचानक उसकी मशीन में लोहे की चीज फंस गई। उसने करीब से देखा तो उसे समझ आया कि उसकी मशीन एक पिस्तौल के ऊपर से गुजर गई थी। डिटेक्टिव्स ने पिस्तौल को चेक किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये एक 9 मिलीमीटर पिस्तौल थी जिसके ऊपर नक्श किया हुआ सीरियल नंबर नैन्सी की गाड़ी से मिलने वाले डब्बे के सीरियल नंबर से मैच करता था। 9 मार्च 2015 32 साला नैन्सी खान के इल्जामात को टैम्परिंग विद क्राइम सीन से बढ़ाकर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। उसकी जमानत $2.2 मिलियन रखी गई। जेल जाने के बाद नैन्सी का मेडिकल चेकअप किया गया और डॉक्टरों ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया। नैन्सी का प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया, जिसका मतलब था कि वो 7 महीने प्रेग्नेंट होने का ढोंग कर रही थी। डिटेक्टिव्स का मानना था कि अगस्त में उनकी लड़ाई और पुलिस में घरेलू तशद्दुद की रिपोर्ट के बाद नैन्सी को डर हो गया था कि अली उसे छोड़ने वाला था। इस सूरत में नैन्सी अपना शहाना लाइफस्टाइल खो सकती थी, तो उसने प्रेगनेंसी का नाटक किया। बच्चे का सुनकर अली का दिल पिघल गया और उसने नैन्सी से शादी कर ली, लेकिन उनके मसले खत्म नहीं हुए। मई 2018 नैन्सी खान ने अपने शौहर अली के कत्ल का इतराफ किया। उसने कहा कि उस रात उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था क्योंकि अली जान गया था कि नैन्सी प्रेग्नेंट नहीं थी। अली ने नैन्सी को डिवोर्स करने की धमकी दी। ये सुनकर नैन्सी अपने गुस्से पर काबू न ला सकी और उसने पिस्तौल निकालकर अली पर फायरिंग शुरू कर दी। जून 2018 नैन्सी को 40 साल कैद की सजा सुनाई गई। वो गेट्सविल टेक्सास प्रिजन में अपनी सजा काट रही है। दोस्तों, हमने अली खान की फैमिली के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। वो कौन थे? शायद उन्होंने मीडिया को कोई इंटरव्यू दिया होगा, उनकी कोई तस्वीर होगी, मगर ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपनी प्राइवेसी को अहमियत देते हैं। उनके बारे में इंटरनेट पर वाकई कुछ नहीं मिला। अलबत्ता अली के कई कोलीग्स और दोस्तों ने अली के बारे में बयान दिया है। कार डीलरशिप ने मीडिया को अपने गम का इजहार करते हुए एक स्टेटमेंट लिख कर दिया। ब्रायन ब्राडा नामी दोस्त ने कहा, I miss everything about him. His smile, his voice, just having a buddy that you could talk to and trust. He was like a brother. And he's gone. मुझे उसकी याद आती है। मैं उसके बारे में सब कुछ याद करता हूँ। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज़। वो एक दोस्त था जिससे बात कर सकते थे, भरोसा कर सकते थे। वो एक भाई की तरह था और वो चला गया। दोस्तों, ये थी अली खान की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना